میرا سوال ہے اگر کوئی ایسا عطر لگائیں جس سے کسی اور کو اس کی خوشبو سے تکلیف ہو تو ایسی خوشبو لگانے کا کیا حکم ہے؟ خوشبو لگانے میں دوسروں کو تکلیف ہوتی ہو تو ایسی خوشبو. اگر اپنی خوشبو لگانے سے اور ہمیں پتہ ہے کہ اس کو تکلیف ہوتی ہے پھر تو لگانے کی اجازت نہیں ملے گی. کہ خوشبو لگانا کوئی فرض واجب تو ہے نہیں کہ بھئی میں نماز پڑھتا ہوں دیکھ کر کسی کو سمجھے دورہ پڑتا ہے تو اس کو مرنے دیا جائے. ایک میں مثال دیتا ہوں کہ نماز میری فرض ہے، میں نے پڑھنی ہے، یہ نہ دیکھے مجھے چلا جائے گا پیچھے ہو جائے. لیکن خوشبو کے لیے نہیں بول سکتا ہے کہ اٹھ تیرے کو مزہ نہیں آتا تو میں تو لگاؤں گا، یہ نہیں کہہ سکتے. بلکہ ایک مسلمان سے ہمدردی کرنی چاہیے کہ نہیں لگانی چاہیے. مجھے خوشبو بہت پسند ہے، ایک مخصوص اگربتی کی خوشبو میری بہت پسند ہے. کہ میرے ایک ساتھ جو ہوتے ہیں ان کا سر گھومتا ہے جلاتے ہیں تو میں نہیں جلاتا ہوں، خوشبو تکلیف ہوتی ہے نا. تو یہ کہ کسی کی تکلیف دور کرنا یہ نفع اٹھانے سے اہم ہے. بعض کو مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ان کو کوئی بھی خوشبو جو ہے نا وہ ان کی مخصوص خوشبو کے علاوہ پسند ہی نہیں آتی، تو پھر بندہ کیا کرے؟ احتیاط کرے، اس کے سامنے نہ لگائے، احتیاط کرے. سمجھ میں یہ آتا ہے اس کو تکلیف ہوتی ہے یا ریکویسٹ کر دے کہ وہ، اب ریکویسٹ بھی کیسے کرے، دل آزاری تو ہو سکتی ہے. اب یہ آ کر مدنی مذاکرے میں یہ بیٹھا ہو اور اس کا نام بھی مفتی حسان ہو اور اس کو خوشبو سے الرجی ہو اور مجھے کان میں کہا بھی ہو کہ آپ دیکھ لیں کسی اور کا انتظام کر لے، تو میں بولوں گا بھائی میں خوشبو گھر سے بھی نکال دوں گا، میں بولوں گا اور I want you. نہیں، میں بولوں گا اور لگائیں، میں بولوں گا اور لگائیں، آپ جی اور خوشبو لگائیں. اور خوشبو لگائیں. میں سمجھانے کے لیے مثال دی، مجھے یہ نہیں تھا کہ آپ کو تکلیف ہوتی ہے انہیں برسوں تک آپ بیٹھتے کیوں. نہیں، بعضوں کو ہوتی ہے تکلیف تو اس لیے احتیاط کرنی چاہیے. جیسے ہمارے ہاں یہ محفلوں میں لگاتے ہیں عطر، تو آپ نے شاید میں نے بھی نوٹ کیا ہوگا، یاد نہیں اچھی طرح، کوئی ہاتھ کیوں کر لیتے ہیں شاید، ہے نا کہ وہ نہیں لگانا چاہتے، لیکن وہ خیال اس کا نہیں ہے، آپ نے لگا دی ڈنڈیا، یہ بیچارہ اچھی، کسی کو چھکے شروع، کسی کو کچھ، کسی کو کچھ. تو یہ اگرچہ مطلب مشائخ کے یہاں بھی دیکھا لگاتے ہیں، بڑے بڑوں کا دیکھا ہے، لیکن ظاہر ہے کہ وہ توجہ ہونا ہر ایک کی ضروری نہیں ہے، ہر ایک کی توجہ نہیں ہوتی ہے، ہر ایک کا اپنا اپنا تجربہ ہوتا ہے. اب جتنا عوام سے مجھے واسطہ پڑا ہے شاید ایسے تھوڑے وہ لوگ ہوں گے جن کو واسطہ پڑتا ہو. اب تو اتنا نہیں پڑا لیکن پڑتا ہے اب بھی، لیکن ایک دور تھا کہ تو عوام میں ہوا کرتا تھا. اب بھی مطلب ظاہر ہے کہ واسطہ تو ہے بھی، کچھ نہ کچھ تو ہے میرے ارد گرد، تو کافی یعنی کہ معلومات ہوتی رہتی ہے. اور محفلوں میں گلاب چھڑکا جاتا ہے ہمارے ہاں، یہ بھی ایک، پہلے تو کافی چھڑکتے تھے، اب پتہ نہیں چھڑکتے نہیں چھڑکتے، ہے نا، اب کم ہو گیا. یہ اچھا ہوا ہے کہ گلاب کی خوشبو جو ہے نا بعضوں کو موافق نہیں آتی، چھینکیں آئیں گی اس کو، ٹھنڈا ٹھنڈا لگے گا اس کو، تو اس کا سر گھومے گا، سر درد کرے گا. لیکن یہ کہ وہ ایسا کرتے ہیں مطلب، اور بعضوں کا تو فری شپ میں منہ پر مار دیں گے چیٹا کر کے. یہ نہیں کرنا چاہیے. پہلے ایک بار میں نے دیکھا تھا کوئی یہاں ٹنکی سے چھڑک رہے تھے، مدنی مذاکرات تھا شاید، اس کو میں نے کیا کروں لائیو سمجھایا، بڑے سعادت مند تھے، فوراً بیٹھ گئے، چھوڑ دیا انہوں نے. میرا خیال ہے یہ کرنا چاہیے، میں نے مدنی پھول دیا، میں نے کہا اس سے لوگوں کو نقصان ہوتا ہے. اب کوئی اچھا خاصا دین کی بات سیکھ رہا ہے، مسئلہ سن رہا ہے، ہم نے شروع کر کے مارا، اور وہ تو کہاں کا کہاں نکل جائے گا، حلال کو حرام، حرام کا حلال ہو جائے گا، اس کو پتہ ہی کیا پڑے گا. اور کسی کو چھینکیں آتی ہیں، کسی کو تکلیف ہوتی ہے، ٹھنڈک لگتی ہے ڈالنے سے، تو یہ نہ کیا جائے. جو جس کو خوشبو لگانی ہو، اگر اپنا شیشی ہے لگانی ہے تو یوں کر دیا، لگا دے. لیکن وہ بھی بھرے یعنی کہ بیان ہو رہا ہے تو اس وقت تو کچھ بھی نہیں کرنا، پانی بھی نہیں پینے دینا، کسی کو نہیں پلانا، یہ سننا ہے، یہ خیال رکھیے گا. لوگ اپنی جیب سے عطر کی بوتل نکالتے ہیں بعض اوقات، اور عطر کی بوتل نکالنے کے بعد آپ کی طرف بڑھاتے ہیں کہ آپ دیں گے. اچھا، آپ کو اب وہ جو نکالی ہے نا بڑی ہارڈ اور بڑی مشکل قسم کی خوشبو ہے، اور ابھی آپ اپنی پسند کی خوشبو لگا کر آئیں
اور آپ اپنی پسند کی خوشبو سے تھوڑا اپنے آپ کو لطف بھی دے رہے ہیں اور یہ سب کو، تو اگلا وہ بتا، آپ خوشبو کا منع نہ کرنا، یہ ایک مزاج ہے یا خوشبو کا منع نہیں کرنا چاہیے. تو اب اس کو اگر ہم ہاتھ کھینچ لیتے ہیں کہ نہیں یار، تو اس کو برا لگتا ہے کہ یار یہ خوشبو نہیں لگا رہے، یا آپ اس کو کہیں کہ یار آپ یہ والی خوشبو مت لگائیں، مجھے تکلیف ہوتی ہے. تو یہ جو اس کی جو ایک ذہن میں آتا ہے کہ اس کا دل دکھے گا، تکلیف ہوگی، تو کیا یہ اس کو کیا کہیں گے؟ متعزی ہے، کوئی کر لے، لگوا لے، اور کیا. یوں نہ نہیں معافی کاوے تو ہلکی جس سے ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ اگر ہلکی پھلکی تکلیف ہوتی ہے اس کو، تو دل جو ہی ایک مثال میں دے رہا ہوں، ایسا نہیں جس کو تکلیف آ جائے، جیسے کہ وہ مزہ نہیں آتا، یہ بھی تکلیف تو ہے نا، تو برداشت کر لے، اور کیا، اور لگانے دے. یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اگر اس کو منع کرے گا تو پنچات ہوگی، کیا ہو گیا، کیوں ہو گیا. خوشبو لگانا تو سنت ہے، کوئی خوشبو تحفہ دے تو قبول کرنا سنت ہے. ہیں واقعی سنتیں تو ہیں، لیکن یہ سنت اپنی جگہ پر ہے. سمجھے؟ کھانا کھانا سنت ہے، پتہ آپ کو، کھانا کھانا سنت ہے، ٹھیک ہے، مگر ساتھ میں یہ بھی ہے کہ بھوک سے زیادہ کھانا حرام ہے. ساتھ میں یہ بھی تو ذہن میں رکھے نا. اچھا، بھوک سے زیادہ سے مراد یہ ہے کہ اتنا کھا لیا کہ اب کھائے گا تو بیمار پڑ جائے گا، مثلا پیٹ ڈسٹرب ہو جائے گا، اور کچھ پیٹ کی خرابیوں کے جو امراض ہیں وہ لگ جائیں گے، تو یہ اب زیادہ کھانا اس کے لیے حرام ہو گیا. یا اسی طرح شوگر کا مریض ہے اور اس کو کوئی مٹھائی دے، سمجھے، یہ مٹھائی مطلب 100 گرام میں زیادہ نہیں ہے، آپ کھا لیجئے. اب بیچارہ 2 انسولین لیتا ہے، اب اس کو بولو کہ میٹھا کھانا سنت ہے، اور اس کو آپ سمجھانے بیٹھو. کان النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یحب الحلواء والعسل، کہ حلوہ اور شہد سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھے، یہ حدیث پاک ہے. تو حلوہ سے حلوہ بھی مراد ہے، اور ہر میٹھی چیز، مٹھائی وغیرہ یہ بھی شامل ہے اس میں. تو آپ اس کو یہ کہ بھلے شوگر کا مریض ہے تو کل مرتا ہے آج مر گا، یہ سنت مت چھوڑ، کیونکہ میں دے رہا ہوں نا، مٹھائی کھانی پڑے گی. تو یہ کیا ہے، ہوتا ہے اقدام قتل ہے، کیا ہے کہ تم مر جا، کھا لے اس کو. تو پرہیزی بھی تو حدیثوں سے ثابت ہے نا. تو میں پرہیزی والی حدیث پر عمل کرتا ہوں، وہ یوں کر لے، اور کیا کرے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.